ایک دوسروں کو تھپڑوں کی بات نہیں ہوگی. گالی تو ویسے ہی گناہ ہے، گالی کا بدلہ تو گالی ہے نہیں. وہاں تو زمین نہیں ہوگی کہ بدلے میں زمین دیں، پیسہ تو ہوگا نہیں کہ دیں. وہاں بدلہ بہت ہی مشکل ہوگا. مظلوم سے نیکیاں لے کر ظالم کو دی جائیں گی، ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی. بات نہ بنے تو پھر معاملہ اور ہو. پہلے تو ہوگا مظلوم سے نیکیاں لو، ظالم سے نیکیاں لو مظلوم کو دو، ظالم سے نیکیاں لو مظلوم کو دو. یہ بدلہ، یہ تھپڑ کا بدلہ، یہ گالی کا بدلہ، یہ زمین چھیننے کا بدلہ. زمینوں کے معاملہ چھیننا بھی ایک ہوتا ہے، اور بھی چیز ہوتی ہے، وراثت ہے، یہ ہے وہ ہے. بس ایسے ہر ظالم کے پاس نیکیاں دی جائیں. نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کو دیے. ظالم ان گناہوں کی سزا برداشت کرے گا، اپنے بھی گناہ. جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی بات کی کہ میں تمہیں قتل، تو حابیل نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر. تیرے اس کہنے سے میں نہ دھمکی دوں گا نہ اس سے پہلے یہ کاروائی کروں. اگر تو قتل کرے گا میں قتل نہیں کروں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، ایسے ہاتھ آگے کرے گا قتل کرنے کے لیے مارنے، میں اس وقت بھی جوابی کاروائی نہیں کروں گا. ما انا بباسط، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائیو، اللہ تعالی کے ڈر کا حقیقی ڈر کا درجہ یہ ہے کہ بندے کو وہ گناہ سے روک دے. جو اللہ کا ڈر اللہ کی بے فرمانی سے نہیں روکتا وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ ڈر ہے ہی نہیں، وہ ایک زبانی کلامی بات ہے. ڈر تو اور چیز ہوتی ہے نا. زبان سے کوئی آدمی کہ میں متقی ہوں، اس کہنے سے متقی بنے گا کیا؟ آپ اس کے متقی ہونے کو اس کے عمل سے دیکھیں گے. ایک آدمی کہ میں بڑا پارسا ہوں، محض اس کے کہنے سے تو آپ اس کو پارسا نہیں سمجھیں گے نا، اس کا عمل دیکھیں گے. ہر چیز کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے. اللہ کا ڈر آدمی کو ہر حال میں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین. پھر انہوں نے ایک اور بات کی. سب باتیں پتے کی ہیں. قرآن جو واقعہ بیان کرتا ہے اس میں سبق ہوتے ہیں. انی ارید، میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں یہ چاہتا ہوں تو میرا بھی گناہ لے، اپنا بھی لے. یہ اس جملے کا ما حاصل مفہوم بتلا رہا ہوں، میرا بھی اپنا. اس طرح تو جہنمیوں سے بنے گا. تو اس میں انہوں نے کیا سمجھا، اگر تو یہ کام کرے گا تو قیامت کے دن جہاں اپنے گناہ ہوں گے، اس قتل کرنے کا بھی گناہ اٹھائے گا جو مجھ پر ظلم کیا ہے، تو پھر بدلے کے اندر میرے گناہ بھی تیرے اوپر رکھے جائیں گے. نیکیاں تو تیری ہیں ہی نہیں کہ مجھے ملے، یہ مطلب ہے میرے گناہ بھی تیرے اوپر. دیکھو سبق تو کئی آ گئے. آج ہمیں کوئی گالی دیتا ہے ہم صبر نہیں کرتے ہیں. صبر کیا کرتے ہیں، ایک کے بجائے دو دیتے ہیں. سامنے جواب دینے کی طاقت نہ ہو، گھر میں آ کر ایک ایک من کی گالیاں دیتے ہیں. کئی دنوں تک گالیاں بھی چلتی ہیں، بغض بھی چلتا ہے، حسد بھی چلتا ہے، غیبت بھی کیا پوچھتے ہو. کبھی ہم اپنے اوپر غور کریں، حالات بہت اور طرح ہیں. ایسے نہیں بس تو مارے گا یہ کرے گا، ہم نے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا. جہان صرف یہ نہیں وہاں ہے، صرف یہ نہیں وہاں بھی ہے. جتنے معاملات ہیں دوبارہ وہاں کھلیں گے. یہاں تک کہ اگر یہاں کسی معاملے پر کوئی فیصلہ ہوا، عدالتی ہوا، پنچایتی ہوا، خانگی ہوا، برادری کا ہوا، ہر حال میں وہ معاملہ مقدمہ دوبارہ وہاں کھلے گا.
تو بھائی جب آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہاں پر بدلے کا قانون بھی آپ نے سن لیا. تو کسی پر ظلم کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے. اب کسی پر ظلم کرنا یہ صرف اسی پر ظلم نہیں ہے, یہ اپنے اوپر ظلم ہے. یہ اپنے اوپر ظلم ہے. آخرت میں نیکیاں جائیں گی یا دوسروں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے, عذاب جدا ہوگا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو فرمایا, بھائی میں نے کسی کی آج تک غیبت نہیں کی ہے, کسی کے خلاف باتیں نہیں کی ہیں. اگر یہ کام میں کروں, کسی کے خلاف میں بات کروں تو اپنی ماں کے خلاف کروں گا. سننے والے حیران کہ یہ حضرت کیا فرماتی؟ تو انہوں نے فرمایا, بھائی کسی کے خلاف باتیں کرنے کا مطلب ہے اپنی نیکیاں ان کو دینا. ابو حنیفہ یہ چاہے گا نیکیاں اگر وہاں کسی کو دینی ہو تو کس کو دیں؟ اماں کو دیں. تو ہمیں اماں کو دیں. ویسے تو ماں کی بھی وہ نہیں کرتے تھے, لیکن کیسی بات ہے, کیا سمجھ کی بات ہے, کیا سمجھانے کی بات ہے. اور پتہ ہے اپنی عقل مندی کہیں ہم یا اپنی بے وقوفی کہیں, جو دل کہیں. ہم عام طور پر اپنی مخالف کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. ایسا مخالف جس کو دیکھنا بھی دل نہ چاہے, اس کو گالیاں دیں گے, اس کے خلاف غیبت کریں گے, یہ کریں گے. قیامت کے دن اپنے دشمن کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں. اب اس کو عقل مندی کہیے یا پاگل پن کہیے, ہر ایک کی سوچ اپنی. ان باتوں کو سننا ہے, ابھی تو سمجھ آ رہا ہوگا, لیکن جب کوئی اونچ نیچ غصہ جوش پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آدمی اچھی بھلی تربیت میں ہو, نیک لوگوں کی صحبت میں ہو, پھر طبیعت بن جاتی ہے. ابھی یہ طبیعت نہیں بنتی, یہ تو سن لیتے ہیں. طبیعت تو بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے مطابق طبیعت بنو. کبھی سن لیا, ہاں بات صحیح کہی گئی ہے تو بالکل صحیح, عقل کو لگتی ہے, لیکن طبیعت نہیں بناتی. طبیعت بنانے کے لیے اس کے لیے محنت ہوتی ہے. اللہ, تو یہ تو بات ہوئی ظلم کی ایک صورت کی جو عرف میں اسی کو صرف ظلم سمجھا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یہ بھی ظلم ہے شریعت میں بڑا. ایک اور ظلم ہے جس کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے, ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے. وہ ہے بھائی گناہ کرنا, نماز نہ پڑھنا, یہ کرنا وہ کرنا, آنکھ خراب کرنا, زبان خراب کرنا, کان خراب کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, رشوت لینا دینا.